شان حسنین کریمین رضی اللہ عنہما مع عاشورہ کے فضائل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان حسنین کریمین رضی اللہ عنہما مع عاشورہ کے فضائل۔ 6 اور 10 محرم شریف 1445 ہجری مطابق 24 اور 28 جولائی 2023 کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مذاکرے سے پہلے عاشقان صحابہ و اہل بیت کے درمیان ہونے والے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکات العالیہ کے 2 بیانات کا تحریری گلدستہ مع ضروری ترمیم و اضافہ۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ شان حسنین کریمین مع عاشورہ کے فضائل پڑھ یا سن لے، اسے عاشق صحابہ و اہل بیت بنا اور ماں باپ اور خاندان سمیت اسے بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف نہ پڑھنے کا وبال۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شان حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، مجھے مسجد میں دیکھا، میرا ہاتھ پکڑا، میں ساتھ چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازار میں داخل ہوئے اور پھر ہم وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام حسن رضی اللہ عنہ آئے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری گود میں بیٹھ گئے۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے مبارک منہ میں ڈال دی اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ پاک، میں اسے محبوب یعنی پیارا رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب یعنی پیارا رکھ، اور جو اس سے محبت کرتا ہو اسے بھی محبوب یعنی پیارا رکھ۔ ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ الفاظ معنی: خنداں ہنستا ہوا مسکراتا ہوا، مثال گل پھول کی طرح، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان 2 پھولوں کا واسطہ دیتا ہوں جن کو آپ نے اپنے 2 پھول کہا۔ قیامت کے دن جب احمد رضا اٹھے تو اس وقت یہ پھول کی طرح مسکرا رہا ہو۔ کاش اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے صدقے ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو۔ ہم حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، اعلی حضرت اور تمام اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے در کے فقیر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کا ہی فقیر رکھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے مقطع یعنی کلام کے سب سے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص ذکر کرے میں استعمال فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شہزادہ علی وقار کی ولادت شریف، بلیسڈ برتھ، حضرت امام علی مقام امام ہمام
امام عرش مقام ابو محمد حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا مبارک نام حسن، کنیت ابو محمد اور القاب یعنی ٹائٹلز تقی، سید، سبت رسول اللہ اور سبت اکبر ہے۔ آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول اللہ کے پھول بھی کہتے ہیں۔ ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا۔ شفقت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اے عاشقان صحابہ و مصطفیٰ، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو کبھی آگوش شفقت یعنی مبارک گود میں اٹھائے تو کبھی دوش اقدس یعنی مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوئے گھر سے باہر تشریف لاتے، کبھی آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر پر تشریف لے جاتے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس ہو یعنی ہل مل گئے تھے کہ کبھی نماز کی حالت میں مبارک پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے محبت۔ صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، یعنی اے اللہ پاک میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ راکب دوش شہنشاہ امم، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، یا حسن ابن علی کر دو کرم، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ راہ خدا میں صدقہ و خیرات، نواز رسول امام علی مقام امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مکان علی شان پر ایک فقیر مدینہ پاک کی گلیوں سے ہوتا ہوا حاضر ہوا، دروازے پر دستک دی اور اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یوں ہے، جس نے آپ سے امید رکھی اور جس نے آپ کے دروازے پر دستک دی یعنی نوک کیا، وہ کبھی نا امید نہیں ہوا۔ آپ صاحب جود و کرم بلکہ جود و سخا کے چشمے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا کر کے دروازے پر تشریف لائے تو دیکھا سامنے ایک دیہاتی کھڑا ہے جس کی شکل و صورت غربت اور بھوک کا اعلان کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام قمبر رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، ہمارے خرچ میں سے کتنا مال بچا ہوا ہے؟ عرض کی 200 درہم ہیں جو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے اہل خانہ پر خرچ کرنے ہیں۔ فرمایا جاؤ سب لے آؤ، کیونکہ وہ شخص آیا ہے جو فی الحال میرے گھر والوں سے زیادہ ان درہموں کا ضرورت مند ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ درہم اس فقیر کو عطا فرما دیے اور فرمایا، یہ لے لو اور ان کے کم ہونے پر میں تم سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں ہر حال میں مہربانی کرنے کا حکم ہے۔ یہ کم ہے، اگر زیادہ ہوتے تو وہ بھی تمہیں دے دیتا۔ فقیر نے درہم لیے
اور آپ کو دعائیں دیتا ہوا خوشی خوشی رخصت ہو گیا۔ دے علی اصغر کا صدقہ سرورا، پے کرے جود و سخا فریاد ہے، مفلس و ناچار و خستہ حال ہوں، مخزن جود و عطا فریاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی سخاوت، آپ رضی اللہ عنہ کا سارا گھرانہ ہی سخی ہے۔ ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب پر لا یعنی نہ نہیں تھا، جو مانگا جاتا وہ عطا کر دیتے، نہ نہیں فرماتے تھے، جس کو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے شعر میں یوں نظم کیا: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی جو بھی مانگنے کے لیے آئے تو اسے یہ نہیں فرماتے کہ نہیں، بلکہ جو بھی ہوا عطا فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دوسرے شہزادے کا تعارف، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، نواسہ شاہ خیر الانام، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مبارک نام حسین، کنیت ابو عبداللہ، اور القاب یعنی ٹائٹلز سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول پاک کے پھول ہیں۔ اب رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت یعنی بلیسڈ برتھ ہجری کے چوتھے سال یعنی 4th year 5 شعبان شریف کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام مبارک حسین اور شبیر رکھا اور آپ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ گھٹی، اذان اور عقیقہ، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سیدھے رائٹ کان میں اذان دی، بائیں یعنی لیفٹ کان میں تکبیر پڑھی، اپنے مبارک منہ سے گھٹی عطا فرماتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ ہمارے یہاں لوگ بچے کا نام رکھنے میں جلدی مچاتے ہیں، بلکہ مستحب ہے کہ بچے کا نام 7ویں دن رکھا جائے اور 7ویں دن عقیقہ بھی کیا جائے۔ نواسہ رسول کی عبادات، اے عاشقان امام حسین، ہمارے آقا و مولا شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بہت بڑے عابد و زاہد اور ساجد و سجاد بھی تھے۔ چنانچہ شب عاشوراء یعنی 10 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے بھائی تھے کو ارشاد فرمایا، کسی طرح یہ لڑائی کل تک مؤخر ہو جائے یعنی کل تک لیٹ ہو جائے اور آج کی رات ہمیں اللہ پاک کی عبادت کے لیے مل جائے۔ اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ یعنی بہت زیادہ دعا مانگنا اور استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم محبان صحابہ و اہل بیت اور خصوصاً محبان امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے قابل غور بات ہے کہ ہم سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا اور ہمارے امام کے سامنے دشمنوں کا لشکر اشرار موجود ہے جو خون کا پیاسا ہے، پانی نہیں مل رہا، بھوک و پیاس کے عالم میں نماز کا کیسا شوق ہے، چاہ رہے ہیں کہ ایک رات اور مل جائے تاکہ اپنے رب کی عبادت کر لیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ محبت اطاعت کرواتی ہے۔ کاش ہمیں سچی محبت مل جائے کہ ہم اطاعت بھی کریں، ان کی پیروی بھی کریں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بہت نیک پرہیزگار اور سجدہ گزار تھے۔ ان کی امی جان بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی
بڑی عبادت گزار تھیں۔ یہ سارے کا سارا گھرانہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ ہم ان کی عبادات کا صدقہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی عبادت کا صدقہ نصیب کرے کہ ہمارا بھی نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار اور درود و سلام میں دل لگ جائے۔ غور فرمائیے، 10 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ عنہ کی ظاہری زندگی مبارک کی آخری رات تھی، مگر اللہ رب العزت کی عبادت کا ذوق و شوق کے عین شہادت کے وقت بھی آپ رضی اللہ عنہ بارگاہ الہی میں سجدے کی حالت میں تھے۔ کاش ہم بھی عبادات کریں، شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے راہ خدا کا سفر کریں، خوب سنتیں سیکھیں اور سکھائیں۔ کاش 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 ہم غلامان امام حسین رضی اللہ عنہ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عبادتوں اور ریاضتوں میں اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں۔ یاد رہے، حدیث پاک میں ہے، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر ہم زبان سے امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کے دعوے کرتے رہیں مگر آپ کی مبارک سیرت کو نہ اپنائیں تو پھر ہماری محبت کو چیلنج ہو سکتا ہے۔ تاہم جس سے محبت کرتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنا محبت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مبارک چہرے پر اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی شریف سجائی ہوئی تھی۔ آپ کے والد محترم مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی بھی گھنی یعنی بھری ہوئی داڑھی شریف تھی۔ اب ہم غور کریں کہ ہم کیسے محبان اہل بیت اور محبان حسنین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے چاہنے والے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی مبارک زندگی کی آخری نماز فجر اپنے خیمے میں با جماعت ادا فرمائی، جبکہ دشمن چاروں طرف سے تلواریں چمکا رہے تھے اور نیزے اور ڈھالیں تانے ہوئے تھے۔ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی اصل محبت ان کی پیروی کرنے میں ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی 5 نمازیں با جماعت ادا کرنی چاہیے اور وقت آنے پر دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کی سچی پکی حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دین کی خدمت کا جذبہ دیجئے، صدقہ نانا جان کا فریاد ہے، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، صدقہ میرے غوث کا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، نور عین فاطمہ فریاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محبت اہل بیت، اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت سے مالا مال رکھے، ان کا عشق رات دن ہمیں تڑپائے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت بڑھتی چلی جائے، کیونکہ صحابہ و اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس میں کمی نہیں اضافہ ہونا چاہیے۔ جہاں بھی صحابہ و اہل بیت کرام کا معاملہ ہو ہماری آنکھیں بند ہوں، اسی منن والے سوچن والے نہیں، یعنی ہم ماننے والے ہیں سوچنے والے نہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ غلام آقا پر کیسے انگلی اٹھا سکتا ہے اور آقا کے بارے میں کیسے غلط سوچ سکتا ہے؟ آقا آقا ہے، ہماری سوچ ہماری عقلیں اتنی کہاں جو آقاؤں کی باتوں کو سمجھ سکے۔
کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشورہ کے دن کی تاریخ پرانی ہے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، محرم شریف کی 10 تاریخ یعنی عاشورے کے دن کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ عاشورے کے دن شہادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ اس دن کو تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ کسی دور میں اسی دن کعبۃ اللہ شریف کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا۔ کچھ عرصے پہلے ذوالحج میں تبدیل ہوتا تھا۔ آج کل نئے سال کی مناسبت سے غلاف کعبہ محرم شریف کی پہلی تاریخ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں اصل یعنی نئے سال کا آغاز یہی محرم شریف کی پہلی تاریخ سے ہے، لیکن اب مسلمانوں میں اس کا اتنا شعور نہیں ہے۔ عاشورہ کا دن کیسے گزارے؟ حضرت امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 محرم بہت عظمت والا دن ہے، لہذا مناسب ہے کہ جس قدر ممکن ہو اچھے کام کیے جائیں، بھلائیوں کے ان موسموں کو غنیمت جانو اور غفلت یعنی ہیڈ لیسنس سے بچو، تو یہ نیک کام کیجیے۔ نمبر 1، یوم عاشورہ کا روزہ رکھیے اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم شریف کا روزہ بھی ملا لیجیے۔ 2، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا فرمان عظمت نشان ہے، عاشورہ کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پوری سورت پڑھے تو اس کی طرف رحمان یعنی اللہ پاک نظر فرمائے گا، اور جس کی طرف رحمان نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشورہ کے معمولات۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سال میں 2 محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک محفل میلاد، 2 محفل شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ دوسری محفل کا ذکر کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں یہ محفل بروز عاشورہ یا اس سے ایک دن قبل ہوتی، اس میں 400-500 اور کبھی 1000 تک بھی افراد جمع ہو جاتے اور سب مل کر درود شریف پڑھتے۔ اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے حدیث پاک میں آنے والے فضائل بیان کرتے، پھر ختم قرآن کیا جاتا اور 5 آیا یعنی 5 آیتیں۔ ہمارے یہاں آج بھی لوگ جب فاتحہ دیتے ہیں تو یہ 5 آیتیں پڑھتے ہیں، پڑھ کر کھانے کی جو چیز موجود ہوتی اس پر فاتحہ دی جاتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عاشورے کا دن بھی مناتے اور ایصال ثواب و نیاز وغیرہ بھی کرتے تھے۔ عاشورہ کے دن کا روزہ۔ عاشورے کا روزہ پہلے فرض تھا، پھر رمضان کے روزے سے اس کی فرضیت منسوخ یعنی کینسل ہو گئی۔ اب عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں، مگر اس دن کا روزہ رکھنے والے کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اس سلسلے میں 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ 2، عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہاں مخالفت سے مراد یہ ہے کہ عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں 1 دن کا روزہ رکھو کہ عاشورہ کی 10 تاریخ کو یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہم ان سے الگ ہو جائیں کہ ہم 2 دن کا روزہ رکھیں، پہلے یا بعد میں۔
یعنی 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں، یوں ان کی مخالفت کریں تو ان سے ہمارا انداز تبدیل ہو جائے۔ بہتر یہی ہے 9-10 کا یا 10-11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ ظاہری طور پر دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عاشورہ کا روزہ، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن انصار کی آبادیوں میں خبر بھیجی، جس نے صبح اس حال میں کی ہے کہ وہ روزہ دار نہیں تو بقیہ دن روزہ دار کی طرح رہے، اور جس نے صبح اس حال میں کی ہے کہ وہ روزہ دار ہے تو وہ روزے سے رہے۔ اس کے بعد ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور بچوں سے رکھواتے تھے اور ان کے لیے اون کا کھلونا بنا دیتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہ کھلونا اسے دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہما وہ مبارک صحابیہ ہیں جن کے ابو جان حضرت معوذ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت بڑے دشمن خدا و مصطفیٰ ابو جہل کو واصل جہنم یعنی قتل کیا تھا، جس نے مسلمانوں کو تنگ کر رکھا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب اس کی موت کی خبر آئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اوپر بیان کی گئی بخاری شریف کی حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ بچوں کو بھی بچپن سے اچھی عادات سکھائیں۔ شرح ابن بطال میں ہے، علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبادت و فرائض بالغ ہونے پر ہی لازم ہوتی ہیں، مگر کئی علماء کرام اس بات کو مستحب قرار دیتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انہیں عبادات اور روزے کی برکتیں حاصل کروانے کے لیے یہ عبادتیں کروائی جائیں تاکہ ان کی عادت بنے اور بالغ ہو جانے کے بعد ان کے لیے یہ عبادتیں کرنا آسان ہو۔ یاد رکھیے، اگر ہم بچوں کو نفل روزہ رکھواتے بلکہ فرض روزہ بھی رکھواتے ہیں اور بچہ کھانا مانگتا اور روتا دھوتا ہے تو اسے کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ عمل حدیث میں بیان ہوا ہے، اور اس لیے بھی کہ اس پر روزہ فرض ہی نہیں۔ اسی طرح محرم شریف کا روزہ بھی بچوں کو مار دھاڑ کر کے زبردستی نہیں رکھوا سکتے۔ ہاں، ان کو شفقت سے، پیار سے، تحفے کا سچا وعدہ کر کے، مثلا آپ روزہ رکھیں گے تو آج ہم آپ کو یہ ڈش کھلائیں گے یا آپ کو فلاں کھلونا لا کے دیں گے۔ اگر 100%، 100% سچی نیت ہو کہ آپ کھلونا لا کر دیں گے یا جو ڈش آپ کہہ رہے ہیں بنا کر دینی ہے تو کہنے میں حرج نہیں، اور اگر یوں انشاءاللہ الکریم اس کا ذہن بنے گا اور وہ روزہ رکھ لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشورہ کا روزہ مغفرت کا سبب بن گیا۔ عاشورہ کے روزے کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائے کہ ایک عالم صاحب کو خواب میں دیکھا گیا۔ دیکھنے والے نے پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگے 60 سال تک عاشورہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے میری مغفرت کر دی گئی۔ الحمدللہ اس دور میں بھی ایسے کئی لوگ ملیں گے جو برسوں سے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں اپنا بتاؤں تو نہ جانے کب سے میں عاشورے کے روزے سے مشرف ہو رہا ہوں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے، شاید مجھے بھی 60 سال ہو گئے ہوں۔ دعوت اسلامی کے لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوں گے۔ جو دعوت اسلامی میں نہیں ہے ان مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد عاشورہ کا روزہ رکھتی ہوگی۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں عاشورہ کا روزہ رکھنے کی باقاعدہ ترغیب دلائی جاتی ہے، اور فیضان مدینہ میں سحری کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت والا دن ہے، اگر مجبوری نہ ہو تو اس کا روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔
خیرات عاشورہ کی برکات۔ عاشورہ یعنی 10 محرم شریف کے روز ملک کے رے کو آج کل تہران کہتے ہیں، یہ ایران کا دارالحکومت یعنی کیپٹل ہے، میں قاضی کے پاس ایک فقیر یعنی پور مین غریب آدمی آ کر عرض گزار ہوا، میں ایک بہت غریب اور عیال دار یعنی بچوں والا آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشورہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے لیے 10 کلو آٹا، 5 کلو گوشت اور 2 درہم کا انتظام فرما دیجئے۔ قاضی یعنی جج نے ظہر کے بعد آنے کا کہا۔ جب فقیر یعنی وہ غریب آدمی وقت مقررہ پر آیا تو اس کو کہا عصر میں آنا۔ وہ عصر کے بعد پہنچا، پھر بھی قاضی نے کچھ نہ دیا، خالی ہاتھ ہی تنخواہ دیا۔ اس غریب آدمی کا دل ٹوٹ گیا، وہ رنجیدہ ایک غیر مسلم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا کون سا دن ہے؟ فقیر نے کہا عاشورہ، اور عاشورہ کے کچھ فضائل بیان کیے، جسے سن کر اس نے کہا آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا ہے، اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ غریب آدمی نے اپنی ضرورت بیان کر دی۔ اس شخص نے 10 بوری گندم، 1.25 سیر گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و عظمت کے واسطے مقرر ہے، یعنی یہ ہر مہینے دیا کروں گا۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو 2 عالی شان محل لگژریس پیلس نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں یعنی گولڈ برکس کا اور دوسرا سرخ یاقوت یعنی لال موتی کا تھا۔ قاضی نے پوچھا یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا اگر تم اس غریب سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے خالی ہاتھ لوٹایا تھا اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں غیر مسلم کے لیے ہیں۔ قاضی صاحب کی آنکھ کھلی تو بڑے پریشان ہوئے۔ صبح ہوئی تو ڈھونڈتے ہوئے اس غیر مسلم کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ قاضی نے خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1,00,000 درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ اس غیر مسلم نے کہا میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا، اللہ رب العزت کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پتہ چلا عاشورہ کے دن راہ خدا میں خرچ کرنا بڑی فضیلت کا کام ہے کہ مسلمان قاضی نے اس غریب کو صرف دھکے کھلائے کہ ظہر میں آؤ، عصر کے بعد آؤ، پھر بھی اس کو کچھ دیا نہیں اور ٹال دیا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اب وہ ناچار غیر مسلم کے پاس پہنچا، اس غیر مسلم نے مانگنے سے زیادہ دے دیا اور اس طرح اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ عاشورہ کی رات راہ خدا میں دل کھول کر خرچ بھی کیا جائے اور یہ دن رات نیکیوں میں بسر کیے جائے، مثلا فیضان مدینہ میں گزاریں۔ آپ ادھر ادھر جائیں گے تو آپ کو گناہوں بھرا ماحول ملے گا، عجیب قسم کے لوگ گلے میں ڈھول ڈال کر بجاتے، اچھل کود کرتے اور خوب ہلا گلا کرتے ہیں، یوں کہیے چاروں طرف فسق و فجور یعنی گناہوں بھرا مجمع ہوتا ہے۔ اگر سیر و تفریح کی نیت تھی تو اپنی نیت کی اصلاح کر لے، میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، باہر جا کر گناہوں کے بغیر پلٹنا مشکل ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو محفوظ رکھے اور جو ہمارے مسلمان بھائی ان گناہوں میں پڑتے ہیں ان کو بھی سچی توبہ نصیب فرمائے اور سب مسجدوں میں آئیں، اللہ پاک کی عبادت کریں۔ یہ ایمان افروز برکت والا دن ہے، اس دن اللہ پاک کی عبادت کریں گے
تو اللہ پاک راضی ہو کر ہو سکتا ہے ہماری مغفرت کر دے، ہمیں جنت کی نعمتیں نصیب کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔